بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر سے سیدھی جہنم میں جانے والی عورتوں کے 6 گناہ کون سے ہیں؟ 6 عادتیں عورتوں کو قبر سے سیدھا جہنم میں لے کر جائیں گی۔ یہ 6 بری عادتیں اللہ کو انتہائی ناپسند ہیں۔ ناظرین، ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لے گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گریہ طاری ہے۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کو کس چیز نے رلایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، میں نے شب معراج میں اپنی امت کی عورتوں کو جہنم کے اندر قسم قسم کے عذابوں میں مبتلا دیکھا ہے، اور ان کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ اتنا شدید اور ہولناک تھا کہ اس عذاب کے تصور سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو کس کس طرح کے عذاب میں مبتلا دیکھا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم میں اندر لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا ہے۔ ناظرین کرام، ایک تو خود جہنم کے اندر ہونا بذات خود کتنا ہولناک عذاب ہے، اور پھر بالوں کے بل لٹکنا یہ انتہائی تکلیف دہ عذاب ہے۔ اسی کے بعد پھر دماغ کا پکنا یہ تیسری سزا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے دوسری عورتوں کو جہنم میں اس طرح دیکھا کہ وہ زبان کے بل لٹکی ہوئی ہیں۔ تیسری عورت کو میں نے دیکھا کہ اس کے دونوں پاؤں سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور اس کے دونوں ہاتھ پیشانی کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ چوتھی عورت کو میں نے اس طرح دیکھا کہ وہ چھاتیوں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے۔ پھر پانچویں عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ زنجیر کے چہرے کی طرح اور اس کا باقی جسم گدھے کی طرح ہے، مگر حقیقت میں عورت اور سانپ اور بچھو اس کو لپٹے ہوئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چھٹی عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا ہے کہ وہ کتے کی شکل میں ہے اور اس کے منہ کے راستے سے جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور پخانے کے راستے سے آگے باہر نکل رہی ہے، اور عذاب دینے والے فرشتے جہنم کے غرض سے اس کو مار رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کیا کہ ابا جان، ان عورتوں پر یہ عذاب ان کے کون سے اعمال کی وجہ سے ہو رہا تھا؟ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کو میں نے سر کے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکتا ہوا دیکھا اور جس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا تھا، اس کو یہ عذاب گھر سے ننگے سر جانے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ وہ عورت نامحرم مردوں سے اپنا بال نہیں چھپاتی تھی۔ دوسری عورت جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ زبان کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو اپنی زبان درازی سے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ بعض عورتوں میں بلا شبہ یہ بری خصلت پائی جاتی ہے کہ وہ بہت ہی مبذودہ، زبان دراز، بدوکار اور بہت زیادہ زبان جلا کر اپنے شوہر کو تکلیف پہنچانے کی عادی ہوتی ہیں، اور یہ بات مرد کے لیے بھی ناجائز نہیں کہ وہ اپنی زبان سے اپنی بیوی کو ناحق تکلیف پہنچائے یا اس کو ستائے اور پھر پریشان کرے۔ مرد کے لیے یہ بات باعث عذاب اور باعث وبال ہے، لیکن اس حدیث میں یہ صفت خاص عورتوں کے متعلق بیان کی جا رہی ہے کہ بات بات پر شوہر سے لڑنا اور بدتمیزی کرنا اور ایسی باتیں کرنا جس سے شوہر کا دل دکھے۔ ایسی خواتین کے بارے میں یہ ہے کہ عذاب بتایا گیا ہے کہ انہیں جہنم میں زبان سے لٹکا دیا جائے گا۔ تیسری عورت جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنی چھاتیوں کے بلٹ کے پل لیٹی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ عورت ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھتی تھی۔ شریف اور باحیا عورتوں کو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اس طرح شریف اور باحیا مرد بھی اس بات کا تصور نہیں کر سکتے۔ چوتھی عورت جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کے دونوں پاؤں سینے سے بندھے ہوئے ہیں، اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو دنیا
دنیا میں جنابت اور حیض سے پاک و صاف رہنے کا اہتمام نہیں کرتی تھی اور نماز کے ساتھ بڑی لاپرواہی کرتی تھی بلکہ مذاق کا معاملہ کرتی تھی۔ پانچویں خاتون جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کے چہرہ خنجیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدھے کی طرح اور سانپ اور بچھو اس کو لپٹے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی کہ جس کو جھوٹ بولنے اور چغلی کھانے کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا۔ ناظرین کرام، یہ گناہ صرف عورتوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اگر مردوں کے اندر یہ بھی گناہ فروغ پائے جائے تو ان کی بھی پکڑ ہوگی، ان پر بھی عذاب ہوگا۔ چھٹی عورت جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے اور اس کے منہ پر آگ ڈالی جا رہی ہے اور اس کے پخانے کے راستے سے آگ باہر نکل رہی ہے اور فرشتے جہنم کے گھر سے اس کو مار رہے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو یہ عذاب دو گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، ایک حسد کی وجہ سے، دوسرا احسان جتلانے کی وجہ سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے آگ دکھائی گئی تو میں نے اسے جیسا خوفناک منظر نہیں کبھی دیکھا اور میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے کفر کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، کہ وہ خاوند کی ناشکری کرتی تھی۔ اگر آپ ان میں سے کسی کے ساتھ زندگی بھر احسان کرتے رہو پھر وہ آپ سے کوئی چیز دیکھ کر لے تو یہ کہتی ہے کہ یہ میں نے ساری زندگی تم سے کوئی خیر نہیں دیکھی۔ حضرت سید خداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے تو عورتوں کے پاس گزرے تو فرمانے لگے اے عورتوں کی جماعت صدقہ و خیرات کیا کرو، بے شک مجھے دکھایا گیا کہ تمہاری جہنم میں اکثریت ہے۔ تو وہ کہنے لگی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم گالی گلوچ بہت زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی نافرمانی کرتی ہو، میں نے دین اور عقل میں ناقص تم سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا، تم میں سے کوئی ایک اچھے بھلے شخص کی عقل خراب کر دیتی ہے۔ وہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمارا دین اور ہماری عقل میں نقص کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی گواہی نصف مرد کے برابر نہیں؟ تو وہ کہنے لگی کیوں نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو یہ اس کی عقل کا نقصان ہے، کیا جب کسی کو حیض آئے تو وہ نماز اور روزہ نہیں چھوڑتی؟ تو وہ کہنے لگی کیوں نہیں؟ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے دین کا نقصان ہے۔ تمام خواتین کو ہماری یہ نصیحت ہے کہ وہ اسلام کے شعائر اور فرائض پر عمل کرے اور خاص کر نماز پڑھے اور ان اشیاء سے دور رہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں، خاص کر اس شرک سے جو کسی عورت کے اندر مختلف صورتوں میں پھیلا ہوا ہے، مثلا اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے کے حاجات پوری کروانا اور جادوگروں اور نجومیوں کے پاس جانا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں اور ہمارے سب بہن بھائیوں کو آگ سے دور کرے اور ایسے قول و عمل کرنے کی توفیق دے جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہوں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور